أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اللہ کے راستے میں نکالا. اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے. ایک دن ہمارے نکلنے کا دن تھا، اب یہ دن ہمارے جانے کا دن ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمارے سامنے بہت سی ہدایات کی بات کی نکلنے کے وقت میں. ہدایت ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ کے راستے میں کس سے وقت گزارنا ہے. جن لوگوں کا وقت صحیح لگا ہوگا وہ اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن آدمی کتنا بھی قیمتی وقت، آدمی اپنا وقت کو کتنا بھی قیمتی لگا دے گا، تبھی کمی کوتاہیاں انسانوں کے ساتھ تو ہوتی جائے. ہر ایک انسان، کیونکہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان ہیں، اور بھولے جو ہوتی ہیں وہ کام کرنے والوں سے ہوتی ہیں. مولانا عمر صاحب پارمپوری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے راستے میں نکلنا رحمت ہے، وقت کا پورا ہونا علامات قبولیت ہے. کہ ہمارا وقت مکمل پورا ہو. جھکتا تولنا سنت ہے، ڈنڈی مارنا حرام ہے. کہ ہم جھکتا تولیں، کہ ہماری 120 دن مکمل ہو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک میقات ہے. میقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 روزے رکھنے کا حکم دیا. جب موسیٰ کو ملاقات کرنی تھی اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر، نبی کو ملاقات کرنی ہے اللہ سے کوہ طور پر، پہاڑ پر. تو اللہ نے کہا موسیٰ 30 راتیں اور 30 دن گزار کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے مسلسل، نہ سحری کی نہ افطاری کی. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتیں برابر اندر کی کیفیت بنی. اس لیے کہ آدمی جو بھوکا ہوتا ہے، بھوکا تو آدمی کی کیفیت بنتی ہے. پیٹ بھرنے سے عادتیں خراب ہوتی ہے، بھوکا رہنے سے عادتیں بنتی ہیں. عائشہ فرماتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سب سے بڑی جو بدعت آئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہوا. ایک بار ہم سہارنپور میں تھے، شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا میں. ایک عرب کی جماعت آئی، عرب کی مہمان جماعت. تو حضرت شیخ نے عرب جماعت کی کھانے کی دعوت کی. ایک عرب ساتھی نے کھانے کے آداب بیان کیے عرب مجمع کے سامنے. آداب الطعام، کھانے کے آداب، کہ کھانے میں یہ سنتیں ہیں، یہ سنتیں ہیں، آداب یہ ہے، مستحبات یہ ہے. حضرت شیخ نے فرمایا میں تمہیں ساری باتیں بتا لی، ایک بات باقی ہے. کہ کیا حضرت؟ کہ کم کھانا بھی سنت ہے. کہ صحابہ کی سنت تھی جب تک بھوک نہ لگتی تب تک کھاتے نہیں تھے، اور بھوک لگنے کے بعد کھاتے تھے، اور بھوک باقی رہتی تھی اور کھانا چھوڑتے تھے. صحابہ مریض نہیں ہوتے تھے، اور بھوک رہنے کی وجہ سے ان کی کیفیات بنتی تھی، صفات بنتے تھے. آدمی میں صبر آتا ہے، آدمی کی خواہشات کچل جاتی ہے بھوکا رہنے سے. رمضان میں قرآن کریم کے پڑھنے کا جی زیادہ ہوتا ہے، بازار میں بیٹھنے کا رمضان میں جی نہیں ہوتا. کہ میں کہا کہ مسجد میں اچھا لگتا ہے، کہ رمضان میں مسجد میں اچھا لگتا ہے. کیونکہ بھوک ہوتی ہے تو آدمی کا دل مائل ہوتا ہے نیکیوں کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھ کر اللہ کی ملاقات میں گئے تو مسواک کر لی موسیٰ علیہ السلام نے برابر. کیوں؟ اب اللہ سے باتیں کرنی ہے تو چونکہ بھوکا رہنے سے آدمی کے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے. جب انسان رات کو سوتا ہے تو پورا منہ بند ہوتا ہے، تو بند ہونے کی وجہ سے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے. تو آدمی صبح میں اٹھتا ہے تو مسواک کرتا ہے. خالی مسواک کرنا ہی سنت نہیں، برش کرنا بھی سنت ہے. مسواک کرنا تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، مسواک کرنا. اور منہ کو صاف کرنا یہ بھی سنت ہے. اور منہ کی صفائی خالی برش سے، مسواک سے نہیں ہوتی. بہت سے لوگ مسواک کرتے لیکن تب بھی منہ میں بدبو آتی ہے. مسواک کرنا ایک الگ سنت ہے، اور منہ کی صفائی رکھنا ایک الگ سنت ہے. کہ منہ کی صفائی کرنے کے لیے پاؤڈر استعمال کرو، برش کرو، جو بھی کرو جن سے منہ کی بدبو ظاہر ہوتی ہے.
لیکن مسواک کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت پر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مسواک اپنی امت پر فرض کر لیتا. تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مسواک ہے. تو مسواک کر لی تاکہ میری منہ کی بدبو ختم ہو جائے. تو اللہ نے کہا موسیٰ مسواک کیوں کر لی؟ تو یہ عذر بتایا. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرے نزدیک روزے دار کی منہ کی بو میرے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ ہے، اچھی ہے. 10 دن پورے کرو اور 10 دن یوں کر کے 40 چلہ پورا کرایا موسیٰ علیہ السلام سے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. 40 راتیں مکمل کرائی. پھر 40 رات کے بعد اللہ کی طرف سے آخری انعام ملا. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بنے. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت دی. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. موسیٰ اس کتاب کو پکڑو، میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. تو اللہ کی طرف سے جو ملتا ہے وہ آخری گھڑیوں میں ملتا ہے. اسے کہتے ہیں ان نمل کہ بھئی خاتمے کا دار و مدار موت کا، زندگی کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ان نمل اعتبار بالخواتم، خواتین کا اعتبار ہوتا ہے کہ مرتے وقت آدمی کس حالت میں دنیا سے گیا. کہ مرتے وقت خاتمہ اچھا ہے یقین مانو جنتی ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی کا آخری سینٹینس، آخری جملہ، آخری بول اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یقین مارو انسان جنت میں داخل ہو چکا. یہ خاتمہ اچھا ہے. اور خاتمہ جو ہوتا ہے وہ زندگی کے تعلق رکھتا ہے. میرے نبی نے فرمایا جیسی زندگی گزاروں گی ویسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے. آدمی کی زندگی جس حال میں گزرتی ہے موت ویسی آتی ہے. اس لیے وقت کا پورا ہونا علامات قبولیت ہے. جھکتا تولنے کا، جھکتا 2-3 گھنٹے زیادہ ہو جائے، 1 دن زیادہ ہو جائے، جھکتا تولنا. اور ڈنڈی مارنا کہ ڈنڈی مارنا حرام ہے. ہماری تعلیم 240 ہماری تعلیم ہو، ہماری 120 ہماری گشت ہو. ہمارے 4 مہینے کیلنڈر کے نہیں ہیں، ہمارے 4 مہینے اعمال کے ہیں. اس لیے کہ اعمال کیسے کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو دیکھتے ہیں. اعملوا فسيرى الله عملكم. عمل کرو، اللہ تمہارے عملوں کو برابر دیکھ رہا ہے. کہ 120 دن میں اعمال دعوت، اعمال عبادت، اعمال دعا، اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال، اطاعت امیر اور جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے کے سارے اعمال دعوت، اعمال تربیت تھے. اعمال دعوت اعمال تربیت ہے، اعمال دعوت اعمال ہدایت ہے. اور دعوت کا ایک ایک عمل انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ابھی آپ واپس ہو رہے ہو تو واپسی کے وقت دل میں ندامت ہو. کیا ہو؟ دل میں ندامت ہو، افسوس ہو. الندامت التوبہ، کہ دل کے اندر ندامت کا نام ہی توبہ ہے. کہ اللہ بہت ساری بے وصولیاں جماعت میں ہوئی، بہت ساری بے وصولیاں ہوئی. امید کی اطاعت کے اعتبار سے، ساتھیوں کے ساتھ رہنے کے اعتبار سے بڑی بے وصولیاں ہوئی ہیں. اجتماعی اعمال کے اعتبار سے بھی، انفرادی اعمال کے اعتبار سے. اگر اصول کی پابندی کی ہے تو کمی اخلاص کی ہے. کہیں نہ کہیں کمی تو ہم تو کمیوں سے بھرے ہوئے ہیں. میں اور آپ تو نفسانیت سے بھرے ہوئے ہیں، کمیوں سے بھرے ہوئے ہیں. علامہ سید خان صاحب مکی فرماتے تھے ہمارے کام کا بہت بھی تھوڑا ہے اور ہمارے کام کا تھوڑا بھی بہت ہے. بہت بھی تھوڑا ہے. آدمی کتنے بھی اعمال اللہ کے راستے میں کر دے تبھی ہم ادنا صحابہ کرام کی ادنا قربانی تک نہیں پہنچ سکتے. اور ہمارے کام کا تھوڑا بھی بہت ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اتنا بھی کام کروایا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. کیا کرنا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. شکر گزاری نبیوں کی سنت ہے، ناشکری اللہ کے دشمنوں کا عمل ہے. شکر گزاری کی برکت سے کیا فائدہ ہوگا؟ شکر گزاری کی برکت سے عمل میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی یا عمل کی کمی کوتاہی معاف ہو جائے گی. اللہ کا شکر ادا کرے اور شکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نعمت کو باقی بھی رکھے گا اور اللہ نعمت میں ترقی دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ نعمت کو بڑھائے گا. ایک تو اللہ کا شکر ہو، نمبر 2 استغفار ہو. آج کی رات آپ کی قیمتی رات ہے اللہ کے سامنے رونے کی. استغفار بہت بڑی چیز ہے. استغفار کرنا ہے اللہ بہت کمی کوتاہی ہوئی، اللہ تمہیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے. اللہ کے سامنے معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. اللہ کے راستے کی بے وصولی مقام پر جا کے لڑتی ہے.
اللہ کے راستے کی بے وصولی مقام پر جا کر پریشان کرتی ہے. اسے اللہ کے سامنے معافی مانگ کر جانا، استغفار کرنا، نیک عمل کے بعد استغفار کرنا. کہ گناہ کے بعد استغفار تو فرض ہے، گناہ کے بعد توبہ، بولو ساتھ میں، گناہ کے بعد توبہ، کہ گناہ کے بعد تو توبہ فرض ہے. اگر توبہ نہ کی تو گناہ کے بعد حالات آئیں گی. لیکن نیکی کے بعد استغفار، کہ نیکی کرنے کے بعد استغفار اس لیے کرنا ہے کہ نیکی کی کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ دوبارہ نیکی کی توفیق دے گا. گشت کے بعد استغفار ہے. ہماری جماعت جب گشت میں نکلتی ہے تو ہم سب کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرو. لیکن ہم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت دے کر آئے، ایمانی مذاکرے کر کے آئے، اللہ کی بڑائی کو بول کے آئے، تب بھی استغفار کہ ہاں یہ گشت والا عمل انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے، گشت کا دین نبیوں کی محنت کا دین ہے. لیکن گشت میں ہماری فکروں میں کمی تھی، اخلاص میں کمی تھی، چلنے پھرنے میں کمی تھی، اندر جو فکریں ہونے چاہے فکروں میں کمی تھی، اور نیت ہماری نہیں تھی، دوسروں کی تھی. یہ کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اچھے گشت کے عمل کرنے کی توفیق دے گا. پھر نماز کے آخر میں کیا ہے؟ نماز کے آخر میں استغفار ہے. اللہم انی ظلمت. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فرمایا، صدیق ہر نماز کے بعد اللہ کے سامنے استغفار کرو. نماز کے اندر ہی التحیات درود شریف کے بعد پڑھتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اللہ میں نے اپنی ذات پر بہت ظلم کیا ہے. نماز پڑھ کے ولا یغفر الذنوب الا انت، تو ہی گناہوں کو معاف کرے گا. انک انت الغفور الرحیم، تو ہی مغفرت کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. تو نماز پڑھنے کو گناہ کا کام تو نہیں کیا، نماز تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی ہوئی. غزالی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان یوں چاہتا ہو کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھ، کہ نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے. کوئی یوں سوچے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو قرآن کی تلاوت کر، کہ قرآن کی تلاوت میں اللہ اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے. تو نماز تو بڑا عمل تھا، تو نماز پڑھنے کے بعد استغفار کیوں کہا؟ اتنے بڑے عمل میں کمی کوتاہی کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کو کہا. اور صدیق اکبر کی نماز کتنی کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے اچھی نماز تمام امت مسلمہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نماز ہے. ان کو کہ صدیق ہر نماز میں استغفار کیا کرو. اب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو اللہ کے راستے کے بعد ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، تو ہم اللہ کے سامنے زبانی بھی استغفار کریں اور دل کے اندر ندامت ہو. ندامت دل میں ہوتی ہے، زبان سے استغفار ہوتا ہے. دل میں کیا ہوتی ہے؟ ندامت، کہ اللہ بڑی بے وصولیت ہوئی تو ہمیں معاف فرما دے. اگر آپ استغفار کرو گے استغفار، تو استغفار کی برکت سے 120 دن میں 4 مہینوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ دوبارہ عمل کی توفیق دے گا. ورنہ کتنے ساتھی 40 سال ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ چلنے کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ قبول نہیں کیا. دوبارہ قبول نہیں کیا. دوبارہ قبول کیوں نہیں کیا؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا نظام ہے. اس اللہ کے سامنے استغفار کرو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری جماعت بیٹھی ہے، اخیری رات ہے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد کچھ رکعتیں نفلیں پڑھے، نفل رکعت صلاۃ الطبہ کی نیت کر کے پڑھے، اللہ سے مانگے، انفرادی ساتھی دعا کریں، اور صبح جتنا ہو سکے جلدی اڑ کر اللہ کو خوب بناوے. ایک اندر کا آنسو آگ کا انسان کے گناہوں کے سمندر کو جلا دیتا ہے، انسان کے گناہوں کے سمندر کو ختم کر لیتا ہے. جماعت میں نکلے، کبھی غلط نظر پڑ گئی، کبھی غلط چیز زبان سے نکل گئی، کبھی کسی کی غیبت ہو گئی، تو میرے وہ سارے کے سارے کبائر گناہ بھی ہیں اور چھوٹے گناہ بھی ہیں. اس اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں. ساتھیوں کے بارے میں کچھ آپس میں ہوا ہے تو آپس میں معاف کر لیں. امیر صاحب ساتھیوں کے سامنے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو، بے ذمہ دار آدمی ہوتا ہے تو اس کو کچھ کہنا بھی پڑتا ہے. ذمہ دار آدمی بے گھر کے والد صاحب ہوتے ہیں تو بچوں کو دھتکارتے بھی ہیں، نرمی بھی کرتے ہیں، سختی بھی کرتے ہیں، تب جا کر اولاد کا ایک نظام چلتا ہے. جماعت کے اندر بھی یہ کام ہوتا ہے، کبھی نرمی ہوتی ہے، کبھی درمیانی بات ہوتی ہے، کبھی سختی ہوتی ہے، یوں کر کے ایک جماعت کا نظام اس پر بوجھ ہوتا ہے. تو کمی کوتاہی ہر ایک سے ہوتی ہے. ساتھی اگر کوئی امیر صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی اور امیر صاحب کی ہم نے کوئی غیبت کر لی یا کچھ کر، تو ہم معافی مانگ لیں. یہاں سے دلوں کی صفائی کر کے جاویں. دلوں کی صفائی پر جنت کی بشارت ہے. دلوں کی صفائی پر وہ ساتھ میں بولو، تھوڑا میں بہت بولنا پڑتا ہے، اس سے تھوڑا ساتھ مانگتا ہوں. دلوں کی صفائی پر جنت کی بشارت ہے. قلب صاف ہونا چاہیے بالکل. جیسی محبت دے کر سورت سے واپس آئے تھے نا، ویسی محبت دے کر واپس جانا. ہم ایک ملک میں جماعت میں جا رہے تھے تو فاروق میں بنگلور والے ہماری جماعت کی روانگی کر رہے تھے.
تو ہمارے سامنے فرمایا مولوی صاحب تمہاری جماعت ابھی کیسی محبت کے ساتھ بیٹھی ہے، اتنی محبت کو واپس لے کر آئیو، زیادہ نہ ہوگا تو چلے گا لیکن محبت میں کمی کر کے مت آئیو، محبت میں کمی کر کے مت آئیو۔ دیکھو ہر ایک ساتھی ہر ایک کو معاف کر دے، معاف کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، معاف کرنا صالحین کا طریقہ ہے، معاف کرنا نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ جو اپنے ساتھی کی غلطی کو یہاں معاف کرے گا میرا اللہ آخرت میں اس کی تمام غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خود معاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کی معافی کو پسند کرتا ہے۔ اسے آپس میں بالکل محبت کے ساتھ، محبت پتھروں کو بھی پھول بنا دیتی ہے۔ محبت بہت بڑی چیز ہے، محبت کی طاقت تو نفل نماز سے بھی افضل ہے۔ ہماری جماعت محبت کے ساتھ یہاں سے واپس اے بات سمجھ میں، دلوں کی صفائی۔ ایک بار آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، پوری مسجد بنی ہوئی صحابہ کے مجمع کے ساتھ، بڑے بڑے صحابہ، اور جبرائیل امین تشریف لائے حضور کی خدمت میں۔ اس کی شکل میں آئے حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں۔ دحیہ کلبی مدینہ کے بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کے شکل میں آ کر بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، اور دحیہ کلبی نے مسجد میں آ کر نظر دوڑائی پوری مسجد کی طرف، پھر کونے میں انگلی کر کے کہا یا رسول اللہ ھذا ابو ذر، یہ اللہ کے نبی ابو ذر غفاری ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں انگلی کہا گئی، ابو ذر غفاری کی طرف گئی، ھذا ابو ذر، آپ نے کہا نعم یا جبرائیل ھذا ابو ذر، یہ جبرائیل ابو ذر غفاری ہے، لیکن آپ تو آسمانوں کے آدمی، ابو ذر زمینوں کا آدمی، آپ ابو ذر کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت میں رہ کر اور آپ کے پاس رہ کر ایسے صفات ان کی زندگی میں آئے ہیں کہ ان کی صفات کا چرچا آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے، آسمان کے فرشتے ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جبرائیل امین چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو بلایا، تعال یا ابا ذر، ابو ذر میرے پاس آؤ۔ ابو ذر نے 2 چادریں پہنی تھی، بیچارے دنیا سے بے رغبت صحابی تھے۔ پوچھا پہلا سوال بماذا نال هذه الفضیلۃ یا ابا ذر، ابو ذر تم اس درجے پر کیسے پہنچ گئے کہ تمہارا چرچا، تمہاری خوبیوں کا تذکرہ، تمہاری صفات کا تذکرہ آسمانوں پر ہو رہا ہے؟ ابو ذر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں، میری زندگی آپ کے سامنے ہے، لیکن 2 باتیں میری زندگی میں ہیں۔ پھر اپنی دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِشٌّ لِأَحَدٍ، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کوئی کپٹ نہیں، میرا دل ہر ایک کے بارے میں پاک ہے، تمام ساتھیوں کے بارے میں۔ نمبر 2 وَلَا أَحْسُدُ حَسَدًا، میں کسی پر حسد نہیں کرتا۔ آپ مجھے آگے بڑھاویں، آپ مجھے پیچھے بٹھاویں، آپ دوسرے صحابہ کو آگے بڑھاویں، لیکن میرا دل ہر ایک کے بارے میں پاک صاف ہے۔ تو میرے نبی نے کہا ابو ذر یہی وہ صفات ہے جن کی بنیاد پر تمہارا چرچا آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان ہو رہا ہے، اور یہ صفات ہر ایک کو نہیں مل سکتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو دلوں کی صفائی پر جنت کی بشارت ہے، بالکل دلوں کی صفائی کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو رہا ہے، ہوں گے ہاں بالکل دلوں کی صفائی کے ساتھ روانہ ہونا ہے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ باپ ابا اپنے کو غصے ہو کر نکالے تو کیا ابا کی غلطیوں کو پکڑ کے رکھیں گے؟ لیکن جتنی دل میں ابا کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لیکن ابا اپنے بیٹے کی تربیت چاہتا ہے، ماں اپنے بیٹوں کے ساتھ سختی کرتی ہے، لیکن دل میں ماں کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت ہوتی ہے۔ امیر صاحب سب ساتھیوں سے محبت کرتے ہیں، کبھی کبھی تربیت کرے، کبھی کو کچھ کہہ دیا، لیکن امیر صاحب کے دل میں ہر ایک ساتھی کی محبت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ اسے محبت کے ساتھ ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے، کل ہی روانہ ہو رہا ہے فجر بعد صبح میں ماشاءاللہ۔ اب ہماری جماعت رات کو استغفار کرے، اللہ سے مانگے، جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ کے حق کو اللہ سے مانگے، ساتھیوں میں کمی کوتاہی ہوئی انفرادی ساتھیوں کے پاس جا کر معافی مانگے، اجتماع معافی مانگے، اور ہر ایک ساتھی ہر ایک کا کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اب ہماری جماعت واپس جانے کے پہلے یہاں پر یا مقام پر پہنچ کر ہماری حساب کتاب کو کلیئر کر لیں، ہمارے 4 مہینوں کا جو حساب و کتاب ہو، کبھی کوتاہی اس میں بھی ہوئی ہو کیونکہ اس میں بندوں کے حقوق ہے، معاف فرما دے۔ واپس جانے کے بعد ہمارے ساتھی مرکز پر جائیں گے، ہماری جماعت مرکز پر یعنی ہماری جماعت جہاں بھی آپ کا طے ہوا ہماری جماعت وہاں جائے گی، اور وہاں جانے کے بعد ہمارے سارے ساتھی یہاں کی جس مسجد سے جماعت نکلے اس مسجد کے ساتھیوں کی ملاقات کر کے یہاں سے روانہ ہو، یہاں کے ذمہ داروں سے فون کر کے نکلے کہ ہماری جماعت ماشاءاللہ جا رہی ہے، آپ نے ہماری جماعت کا بہت ساتھ دیا، آپ نے ہماری جماعت بھلے ساتھ دیا ہو نہ دیا ہو، لیکن ہم اچھے انداز سے ان کے سامنے بات کریں،
احمد ہماری جماعت کا آپ نے بہت ساتھ دیا، ہماری جماعت کو اچھی جگہوں پر آپ نے رکھا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت کو قبول کرے۔ ان سے دعا کر کے، ذمہ داروں سے بات کر کے ہماری جماعت یہاں سے روانہ ہو۔ ایسا وہ جماعت چلی گئی، مقامی ساتھیوں کو پتہ بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو، کیونکہ ہم نے اکثر وقت یہاں گزارا ہے۔ پھر ہماری جماعت وہاں جانے کے بعد میرے بھائیوں، ہمیں وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلنا رحمت ہے، وقت کا پورا ہونا علامات قبولیت ہے، اور وقت کو پورا کر کے واپس جا کر مقامی اعمال میں لگنا یہ ہدایت ہے۔ مقامی اعمال میں لگنا کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اب یہاں تو جماعت تو بالکل فری تھے، جان مال کی قربانی دے کر ماشاءاللہ آپ آئے تھے۔ اب جیسے گھر پر واپس پہنچوں گے نا تو بہت بڑا جہاد ہے۔ اس سے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوے سے جب مدینہ منورہ کی طرف لوٹے تو آپ نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے راستے کے جہاد کو چھوٹا جہاد کہا، اور مقام پر رہ کر کام کرنے کو جہاد اکبر کہا، کیونکہ ہر ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، سب بیوی بچے لگے ہیں، ماں باپ لگے ہیں، رشتہ دار لگے ہیں، حقوق العباد لگے ہیں، انسان کے ساتھ کمائی لگی ہوئی ہے، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا لگا ہوا ہے۔ ان سب کے ساتھ آدمی کو مصیبہ جماعت کے مقامی اعمال میں جڑنا ہے، یہ اصل کام ہے۔ اسے ارادہ کر کے جاؤ ماشاءاللہ کہ واپس جا کر مقامی اعمال میں جڑے گی۔ کبھی کبھی ابھی تو اس بہت سے ارادے ہوتے ماشاءاللہ۔ ہمارے ایک ساتھی جماعت میں جا رہے تھے تو مولانا میں تو واپس جا کر گھر گھر میں تبلیغ گھسا دوں گا، کیا کہتا ہے؟ گھر گھر میں جا کر تبلیغ۔ میں کہا تیرے دل میں گھسی ہے، پہلے یہ بتا، اگر تیرے دل میں تبلیغ گھس چکی ہے، ایک ہے دعوت میں چلنا اور ایک ہے دعوت کا اندر چلنا، کہ دعوت تیرے اندر چل چکی ہے تو تو جمے گا، اللہ ہر ایک کو جماوے۔ گھر جانے کے بعد ایک ہفتے کے بعد ملا ہی نہیں مجھے، میں نے کہا بھائی تو کہاں ہے؟ ہنسنے لگا۔ میں کہا ابھی کیفیت بنی ہوئی اللہ کے راستے میں، بہت ارادے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ واپس جا کر میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن شیطان اور نفس ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور شیطان تو اوپن دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا بالکل کھلا ہوا دشمن ہے، اور نفس ہمارے ساتھ ہے۔ ایسا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے بری رہی ہوں، ہم بھی نبی ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میرا نفس بھی مجھے برائی کی طرف لے جاتا ہے مگر میرے پروردگار جس پر رحم کرے۔ کہ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بچاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، اور صحابہ کرام محفوظ ہوتے ہیں۔ صحابہ سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ فوراً توبہ کی بولو توفیق دے دیتا ہے۔ صحابہ کی جماعت محفوظ ہے، انبیاء علیہ السلام کی جماعت معصوم ہے، اور ہم کیا ہے؟ گنہگار ہیں۔ ہم کیا ہے؟ 24 گھنٹے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس سے واپس جانے کے بعد نفس ہم پر بہت زور کرتا ہے۔ جنت میں ہر ایک انسان اپنے عمل سے نہیں جائے گا، بلکہ جنت میں ہر ایک انسان اللہ کے فضل سے جائے گا۔ کیا جائے گا؟ اللہ کے فضل سے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی اپنے فضل سے جائیں گے؟ کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، لیکن جنت میں جو درجات ملیں گے وہ انسان کے عمل سے ملیں گے۔ جنت میں جانا اللہ کے فضل سے ہوگا، لیکن درجات جو جنت، کسی کو فردوس ملے گی، کسی کو جنت عدن ملے گی، کسی کو جنت نعیم ملے گی، الگ الگ جنتیں ہیں، تو ہر ایک کو جو درجات ملیں گے وہ ان کے عمل سے ملیں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جنت میں انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے درجات ہیں۔ آپ کی جماعت یہاں سے واپس ہو رہی ہے، جب آپ کی جماعت اللہ کے راستے میں وہاں سے نکلی تھی، آپ کے سامنے ایک ہی انسان نے ہدایت کی ہوگی، یا 2 انسانوں نے روانگی کی بات کی ہوگی، یا 3 نے کی ہوگی، پوری جماعت۔ آپ نے ایک ہی امیر کے ماتحت پورا وقت گزارا کہ نہیں گزارا؟ بولو نا، گزارا۔ آپ نے ایک ہی، ایسا نہیں ہوا کہ آدھی جماعت کے لیے دال بنی، آدھی جماعت کے لیے کڑی بنی، آدھی جماعت کے لیے گوشت بنا، بلکہ پوری جماعت کا کھانا ایک جیسا ہوا، ہر ایک کا ناشتہ ایک جیسا ہوا۔ لیکن واپس جاؤں گے، ساتھ میں سب نے گشت کیے، ساتھ میں سب نے ملاقاتیں کی، انفرادی اجتماع عمل کیے، لیکن واپس جانے کے بعد ہر ایک کو نفع الگ الگ ہوا ہوگا۔ کسی کو 100% نفع، کسی کو 50% نفع، کسی کو 80% نفع، کسی کو 20%، کسی کو بالکل نفع نہیں ہوا 4 مہینہ پورا ہونے کے بعد بھی۔ ایسا کیوں؟ یہ پوائنٹ کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ہی امیر صاحب کے تحت وقت گزارا، اور ایک ہی جگہ پر ہماری قربانی لگی، کھانا ایک ہی جیسا کھایا، نفع الگ الگ ہوا۔ اس نے فرمایا جیسا وقت آپ نے لگایا ہوگا ویسا نفع ملا ہوگا، جیسی اطاعت کی ہوگی ویسا نفع ملا ہوگا، جیسے آپ نے انفرادی اعمال کیے ہوں گے ویسا آپ کے اندر کی کیفیت بنی ہوگی، جیسے آپ نے جماعت میں نکل کر قرآن کی تلاوت کی ہوگی
انفرادی ذکر کیا ہوگا، تسبیحات کی پابندی کی ہوگی، امیر صاحب کی اطاعت کی ہوگی، اجتماع اعمال کی پابندی کی ہوگی، کھانے میں کبھی عیب نہیں لگایا ہوگا، صبر کیا ہوگا، جیسا آپ نے وقت گزارا ہوگا ویسا آپ کو نفع پہنچے گا، ویسا آپ کو نفع پہنچا ہوگا۔ ایک ساتھی سے واپس جانے کے بعد آپ دیکھو گے نا کہ 12 میں سے 4 جھوٹ جاتے ہیں، 6 ملتے نہیں ہیں، اور بعض مطلب ایک ساتھی ایسا بن کے جاتا ہے کہ پورے کے پورے علاقے کے اٹھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، پورے گھر کے اٹھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، پوری مارکیٹ میں وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ میں نماز دیکھنی ہو تو وہ ساجد کی دیکھو جو بھی 4 میں لگا کر آیا، اخلاق دیکھنے کو تو اس کے دیکھو، صف اولا کی پابندی دیکھو اس کی دیکھو، اور وہی ساتھی اس کا دوست وقت لگا کر آیا لیکن وہ مسجد کے اندر بھی نہیں دکھتا۔ کہ آدمی جیسا وقت گزارتا ہے ویسا اس کو نفع ملتا ہے۔ اور الحمدللہ مجھے پتا ہے ہمیں اللہ کے راستے میں اللہ نے اپنی توفیق سے جتنا بھی وقت ہمارا لگا، ساتھی کافی چلے، عرب بھی چلے، عجم بھی چلے، لیکن واپس آنے کے بعد میں نے دیکھا ان ساتھیوں کا وقت جیسا لگا ویسا مقام پر انہوں نے ان کی زندگی رہی۔ یہاں جگڑتا رہا تو گھر پر جگڑتا رہا، یہاں پر کھانے میں عیب نکالتا رہا تو گھر پر کھانے میں عیب نکالتا رہا۔ ایک جماعت کی واپسی کی میں بات کر رہا تھا، بات کرنے کے بعد وہ جماعت واپس گئی، اس کے بعد ہماری بستی کی جماعت تھی تو اس کی ماں آئی مجھے، یہ جماعت لے کر کون گیا تھا؟ میں کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ میرا جو شوہر ہے روزانہ رات کو سوڈا مانگتا ہے کھانے کے ٹائم پر، کہ ایک پتہ جو کھانے سے واپس آیا، جماعت میں سے واپس آیا تو میرے گھر پر کھانا بنایا تھا تو اس نے کہا لیون کولڈ ڈرنک سوڈا لیا، وہ سمجھا کہ بچے نے سمجھا کہ ابو کو گیس ہوا ہوگا، ابو کو گیس ہوا ہوگا تو منگوا لیا، شام کو پھر بیٹے کے پھر لیا سوڈا، تو شام کو پھر کبھی گیس پورا ختم نہیں ہوا ہوگا، جلدی ختم نہیں ہوتا، 2 دن لگاتار سوڈے کی بوتل منگواتا رہا، تو کہیں تو عادتیں بگاڑ کے آیا ہے۔ پھر تحقیق کی کہ اس جماعت میں روزانہ وہ پوری جماعت سوڈے کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتی تھی، گرمی کا موسم چلتا تھا تو بوتلیں منگواتے تھے، پیتے تھے، اب اس کا ایک نشہ لگ گیا، اب یا گھر پر تو روزانہ، اب اس کی بنیاد پر بچوں کی عادتیں خراب ہو رہی ہے اور گھروں میں اسراف ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ بس سمجھ میں اسے واپس جانے کے بعد میرے بھائیو اب واپس جا رہے ہیں تو واپس جانے کے بعد آپ کو مقامی اعمال میں جڑنا ہے۔ مقامی اعمال سب کو پتہ ہے، وہاں جا کر مشورے کی پابندی کرنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ کی مسجد میں مشورہ ہوتا ہوگا، اکثر فجر کی نماز کا مشورہ ہوتا ہے، تو مشورے کے اندر جڑ جائے۔ ایسا نہیں 4-5 دن ہماری جماعت آئی، مشورے میں بیٹھ گئے اور 4-5 دن کے بعد اب گھر جاؤ گے تو آپ پر بہت سا بوجھ بھی آئے گا، کاروبار کا بوجھ آئے گا، نوکری کا بوجھ آئے گا، گھر کا بوجھ آئے گا، تو کبھی ہمت نہیں ہارنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ نے اللہ کی دین کی مدد کی ہے، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا، اور آپ نے اللہ کے راستے میں دعائیں کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کی ہے۔ اللہ کے راستے کی دعائیں اللہ نبیوں جیسی قبول کرتا ہے، ہر دعا اللہ نے آپ کی قبول کی ہے، اور جو تکلیفیں آئی اللہ تکلیفوں کو دور کرے گا، جیسے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی تکلیفوں کو دور کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وقول مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں، ایک بار مولانا یاسر رحمۃ اللہ نے جذبے میں آ کر فرمایا، لوگوں اللہ کے دین کا کام کرو، جو آدمی اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ سے مدد کا یقین نہ کرے وہ تو فاسق ہے۔ یہ کہہ کر حضرت کے دل کی وہ کیفیت بنی کہ پورا مجمع ہل گیا کہ جو اللہ کا دین کا کام کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، یہ قرآن کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ اس سے گھر پر جانے کے بعد میرے بھائیو نرم بن کے جاؤ، کیا جاوے نرم۔ ہم جو سال پورا ہمارا سال 2008 میں تو ڈاکٹر نادر علی صاحب نظام الدین میں بہت بڑے اکابر گزرے ہیں، آج بھی حیات بیمار ہے، اب ان کے لیے دعا کرے۔ مولویوں کو جمع کر کے فرمایا، مولویوں سال لگا کر جا رہے ہو نا تو نرم بن کے جائیو، یہ نصیحت کی، یوں نہیں کہا وہاں جا کر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نرم بن کے جائیو کہ مولوی کا قلم بھی جلدی چلتا ہے اور مولوی کی زبان بھی جلدی چلتی ہے۔ یہ فرمایا نرم بن کے جائیو کہ بیوی یوں سمجھے کہ میاں نرم بن کے آئے ہیں اور ماں یوں سمجھے کہ میرا بیٹا نرم بن کے آیا ہے۔ ماں یوں سمجھے کہ جب یہاں تھا تو مجھ پر سختی کرتا تھا، میری باتوں کو نہیں مانتا تھا، میرا بیٹا جماعت میں آنے کے بعد میرا وفادار بن کے آ گیا ہے، اب تو میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب عالم دین بنے اور 14 سال کی عمر میں اتنے بڑے عالم دین بنے تھے کہ بڑے بڑے عرب علماء اور بڑے بڑے عجم علماء ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ 14 سال کی عمر میں ان کا اتنا بڑا اسٹیٹس اور ان کا مقام ہو چکا تھا، جب رات کا وقت ہوتا تھا تو اپنی ماں کے پاس آتے تھے اور اپنی ماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنی ماں کے پیروں کو چاٹتے تھے بوڑھی ماں، تو بوڑھی ماں فرماتی بیٹا انت امام العرب والعجم، تو عرب کا امام، تو عجم کا امام ہے،
بیٹا تیرا اتنا بڑا مقام تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے. فرماتے ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا, میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے میری ماں کے پیروں کے لیے جنت بنائی ہے. اسے میرے بھائیوں گھر پر جانے کے بعد ماں کو بڑی خوشی ہوگی, میرا بیٹا آیا ہے. اور آپ کو کن قربانیوں کے ساتھ آپ کو جماعت میں بھیجا تھا ماں نے, کہاں سے پیسے آگے پیچھے کیے ہوں گے, کہاں سے قرضہ لے کر آپ کو بھیجا ہوگا. واپس جانے کے بعد ماں کی خدمت کرنا, ماں کا پیروں کو دبانا, ماں سے محبت کرنا, ماں کی پیشانی پر بوسہ دینا اور ماں باپ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اور ہماری بیوی سمجھے اب میرا شوہر بہت نرم بن کے آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے کرتے امت کو خود سکھاتے تھے. آپ گھر میں آ کر چولہے میں لکڑیاں ڈالتے تھے, آپ گھر میں جھاڑو لگاتے تھے, آپ اپنی بیوی کے ساتھ کاموں میں سپورٹ کرتے تھے. میرے نبی نے کبھی کسی کو حکم نہیں کیا یہ لا وہ لا اڑے وہ نہیں. آپ خود پانی پیتے تھے, آپ بکری کا دودھ خود دوہتے تھے اور بچوں کو پلاتے تھے. یہ اللہ کے نبی کا سپورٹ اپنی بیویوں کے ساتھ تھا. یہ دعوت کا کام کرتے کرتے واپس مقام پر جا کر یہ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ مقام پر جانے کے بعد اب تو میں مسجد میں 12 گھنٹے رہوں گا, کاروبار نہیں میرے بھائیوں یہ نہیں کرنا. ہمارا دعوت کا کام کاروبار کے ساتھ ہے, ہمارا دعوت کا کام کس کے ساتھ ہے؟ تجارت کے ساتھ. تجارت بھی کریں گے, دعوت کا کام بھی کریں گے, ملازمت بھی کریں گے, دعوت کا کام بھی کریں گے. کاروبار کے ساتھ ہم دعوت کا کام کریں گے تو معاشرے میں آپ کا بڑا مقام ہوگا. اور ایک انسان سب کچھ چھوڑ کے کام کرتا ہے کہ تو فری ہے, میں تو فری سے جماعت میں کا فری ہوں, میرا بیٹا کا فری ہے. اس لیے ہم وہاں جا کر اپنے کاروبار میں لگ جائیں اور کاروبار میں لگنے کے ساتھ مقامی اعمال کی پابندی کریں. سب سے پہلی بنیادی بات ہمارا مشورہ ہے. مشورہ ہمارا کبھی نہ چھوٹے. مشورہ فکروں کے جوڑ کا نام ہے. فجر کے بعد مشورہ ہوتا ہے. عادت ایسی بنا لے کہ آپ نے جماعت میں تہجد پڑھی ہے, مقام پر جا کر بھی آپ تہجد پڑھیں. دیکھو گرمی کے موسم میں راتیں چھوٹی ہوتی ہے, تہجد پڑھ کے راتوں کو سو جاوے, تہجد کا ثواب ملے گا. سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہے تو صبح میں اٹھ جاوے, راتوں کو جلدی سو جاوے. بقول مولانا ابراہیم صاحب دیولا کہ ٹھنڈی راتیں نعمتیں باریدہ ہے, ٹھنڈی راتیں نعمتیں باریدہ ہے. آدمی کی نیند بھی پوری ہو جائے اور آدمی کو راتوں کو اٹھنے کی توفیق بھی ہو جائے. حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی, اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی. اور یہ بات میرے نبی کو کہی گئی, نبی جی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, آپ تھکا دینے والی دعوت کی محنت سے فارغ ہو جاوے نا تو آپ کا کام سونا نہیں ہے. فنصب, نصب اس لکڑی کو کہتے ہیں جس لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا جائے. نبی جی آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, آپ اللہ کے سامنے دعا کریں. دعوت, عبادت, دعا, یہ ہمارے 3 کام ہیں. دعوت میں لگنا ہے, دعوت میں اچھے طریقے سے لگے, ہماری عبادات اچھی ہو اور روزانہ اللہ کے سامنے مانگنا ہو. گھر جا کر تہجد کی پابندی کرے, آخری وقت میں اٹھ جاوے, مسجد میں آ جاوے, مسجد میں آنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرے, فجر کی اذان ہو جاوے, اذان ہونے کے بعد پھر دعائیں کرے, نماز کے بعد مشورہ ہو جاوے, مشورے کے بعد 2.5 گھنٹہ ہمارا وقت فارغ کرے. 2.5 گھنٹے کا ارادہ کر کے جاؤ انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ آپ کے 2.5 گھنٹوں کی پابندی سے وہاں کے مقامی ساتھی جو آدھا گھنٹہ دیتے گئے, 1 گھنٹہ دیتے گئے, آپ کی 2.5 گھنٹوں کی پابندی پر وہ بھی 2.5 گھنٹوں پر آ جائے. 2.5 گھنٹوں کی پابندی ہو کہ دیکھو 24 گھنٹوں میں 2.5 گھنٹہ خدا کے گھر کو دیتا ہوں, اور 2.5 گھنٹوں میں تو بہت سارے کام آپ کو معلوم ہے. 2.5 گھنٹوں میں کیا کرنا ہے؟ 2.5 گھنٹہ مسجد کی آبادی کی محنت ہے. گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے گھر کے ہر فرد کی ملاقات, کہ گھر کے ہر فرد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین حقیقت کے ساتھ کیسے آ جائے, اور میری خود کی زندگی میں اللہ کا دین حقیقت کے ساتھ کیسے آ جائے. ان نیتوں کے ساتھ مشورے میں بیٹھنا کہ پورے عالم میں نیت پورے عالم کی ہو, پورے عالم کی ہو. میرے خود کی زندگی میں اللہ کا دین آوے, میرے محلے میں, میرے گھر والوں میں, میرے بستی میں, میرے شہر میں, اور پورے عالم کی انسانیت میں اللہ کا دین حقیقت کے ساتھ زندہ کیسے ہو جائے, اس کی فکر کے لیے میں مشورے میں بیٹھا ہوں. دیکھو مشورے کا نقصان کتنا بڑا ہے. اگر ایک دن آپ مشورے میں نہیں بیٹھے, اس دن آپ نے نیت بھی نہیں کہ مشورے میں نہیں بیٹھے, اب پورا مجمع مشورے کے اندر بیٹھا ہوا ہے. دیکھو کام ہم اتنا کریں گے جتنا ہمارے بس میں ہے, لیکن نہیں تو کر سکتے ہیں. اب پورے عالم میں کام کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں جو دن کے 8 گھنٹے فارغ کرتے ہیں, ہر سال کے 4 ماہ, ہر سال کے 7 ماہ بڑی قربانیوں کے ساتھ افریقہ کے جنگلوں میں پیدل جماعتیں کام کرتی ہے. اگر مشورے میں صرف نیت کرتے ہیں وہ جتنا کام کرتے گئے اور جتنی خیر پھیلتی ہے ان میں ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے. ایک دن ہمارا مشورہ چھوٹ گیا تو ہم اس خیر سے کیا ہو گئے, محروم ہو گئے. سے مشورے کی پابندی ہو. اکثر ہمارا بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا, فجر کی نماز چھوٹتی ہے تو مشورہ بھی چھوٹتا ہے,
پھر ملاقاتیں بھی چھوٹتی ہیں. ہم تو تہجد کے پابند بنے. گھر جانے کے بعد آپ تہجد پڑھیں گے کہ جوان لڑکا تہجد پڑھتا ہے تو ماں راتوں کو اللہ کے سامنے روئے گی, باپ اللہ کے سامنے راتوں کو روئے گا, اور آپ کی فکروں پر اور آپ کے عمل پر پورا گھرانہ کا ماحول بدل جائے گا. اس لیے مشورے کی پابندی کرو. مشورے میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے. جماعت پہ واپس آنے کے بعد زیادہ باتیں نہ کریں, زیادہ باتیں نہ کریں کہ بھائی تو ڈونٹ داوے سے یہ وقت لگا کر ہے 4-5 دن اس کے بعد دکھے گا بھی نہیں. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم مشورے میں چھوٹا بن کر اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر مشورے کے اندر بیٹھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مشورے بیٹھنے کے بعد مشورے کے لائن کے جو بھی تقاضے ہم پر آوے ان تقاضوں کو پورا کرے, اللہ سے مدد کرے. پھر 2.5 گھنٹے لگا دیں. 2.5 گھنٹے میں ماشاءاللہ اپنے دوستوں کو بھی لانا ہے, اپنے گھر کے ہر فرد کی ملاقات کرنی ہے, بیماروں کی عیادت کرنی ہے, کسی کے جنازے میں شریک ہونا ہے, آنے والی جماعتوں کی نصرت کرنی ہے, جو جماعت اللہ کے راستے میں گئی ہے ان کی گھر والوں کی نصرت کرنی ہے. یہ سارے کے سارے کام ہمارے 2.5 گھنٹوں کے کام ہیں. گھڑی کے کاٹے کے ساتھ ہمیں 2.5 گھنٹے لگانے. کون کون لگائے گا؟ لگاؤ گے انشاءاللہ کہ 24 گھنٹوں میں سے میرے 2.5 گھنٹے خدا کے گھر کو دے رہے ہیں گھڑی کے کاٹے کے ساتھ. اور ابھی سے لگاؤ گے بھی آپ کی عمریں چھوٹی ہیں, اللہ کتنی خیر آپ کے حصے میں جمع کرے گا. مشورہ 2.5 گھنٹے. نمبر 3 ہمارے گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم. مسجد کی تعلیم کسی بھی نماز کے بعد ہوتی ہے اور ہم مسجد میں موجود ہیں تو مسجد کی تعلیم یہ ہمارا روحانی خوراک ہے. ہمارے دل کا خوراک الگ ہے, جسم کا خوراک الگ ہے. اگر انسان جسم کا خوراک جسم کو اللہ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. تو ہمارا خوراک بھی اللہ نے مٹی سے نکالا. ساری کی ساری معدنیات مٹی سے نکلی ہے. اگر انسان 4-5 دن کھانا نہ کھاوے تو آدمی کا جسم کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا. آدمی کتنا بھی کھانا کھا لے جسم ہوگا مضبوط, لیکن دل کا خوراک اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. اور دل کا خوراک کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہے, اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں, نمازوں کی پابندی ہے, قرآن کی تلاوت ہے, اللہ کے ذکر کی پابندی ہے. یہ دل کا خوراک ہے. دل کا خوراک. جب دل بدل جاتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں. دل بدل جاتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں. آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے. مصنوعی کہے گونجتے ہیں پر دل خود کے آنسو روتا ہے. چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے. لباس ہمارے زرق برق ہے پر دل کے اندر خاک آلود ہے. اوپر تو رنگوں کی بہار ہے, اندر تو ویرانوں کے راج ہیں. اوپر تو خوشیوں کے سامان ہے, اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں. اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دل نہیں بنا سب کچھ بنا. جسم تو بنا دل نہیں بنا. جسم تو بنا لیکن اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے راستے میں جانے والی جماعتوں کہتا ہوں جماعت میں کچھ ساتھی ہوتے ہیں بریانی والے, کچھ ساتھی ہوتے ہیں قربانی والے, کچھ ساتھی ہوتے ہیں بولتے اور کچھ ساتھی ہوتے ہیں بریانی والوں کا جسم بنتا ہے, قربانی والوں کا دل بنتا ہے. قربانی والوں کا دل بنتا ہے. اور ہم کیا بنانے نکلے ہیں؟ دل. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کا دل بنایا. صحابہ کرام کا دل جب دل بن جاتا ہے تو سب کچھ بن جاتا ہے. اس لیے دلوں کا خوراک مسجد کی تعلیم ہے کہ اپنے دل کی کیفیت بنے, اللہ کا تعلق ملے, اللہ کا یقین ہمارے دل میں آوے. تو مسجد کی تعلیم میں دھیان سے بیٹھنا. مولانا منظور نعمانی فرماتے تھے تعلیم اس طریقے پر سنو جس طرح بیمار ڈاکٹر کی بات کو سنتا ہے. بیمار ڈاکٹر کی بات کو کیسے سنتا ہے؟ مسجد کی تعلیم میں برابر اللہ کے دل کی بات کو سننا. وہ نورانیت ہمارے دل کے اندر آئے گی. اللہ کی باتیں, اللہ کے نبی کی باتیں, بزرگوں کے واقعات, صحابہ کے واقعات, انبیاء کے واقعات, سارے فضائل, نماز کے, ذکر کے, علم و ذکر کے, اللہ کے راستے میں نکلنے کے, پڑوسی کے حقوق, صلہ رحمی کے فضائل, آخرت کا استحضار, موت کی تیاری, یہ ساری کی ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں. ہم ان کو سنیں. اور اپنے گھروں کی تعلیم, اپنے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے الحمدللہ, صحیح نہج پر ہو رہی ہے, ہم شرکت کریں. صحیح نہج پر تعلیم ہو رہی ہے, صحیح نہج پر تعلیم لانے کی کوشش کریں. ہمارے بڑوں سے سنا کہ ہمارے گھروں کی تعلیم آدھا گھنٹہ ہو رہی ہو, آدھا گھنٹہ ہمارے گھروں کی تعلیم ہو رہی ہو. انشاءاللہ اگر ہمارے گھروں کی تعلیم آدھا گھنٹہ ہوگی, اب ایک ساتھ آدھا گھنٹہ شروع نہ کریں. ہمارے گھروں کی تعلیم آدھا گھنٹہ, لیکن شروع کرے 10 منٹ سے. تعلیم ہمارے گھر کے سارے افراد شریک ہو. دیکھو گھر پر تعلیم نہیں ہوتی ہے تو فضائل اعمال, امی بہت بڑا ہدیہ لے کر میں آیا ہوں گھر پر, کیا کہ اللہ ہماری زندگی کی کامیابی کی کتاب لے کر میں آیا ہوں. فضائل اعمال 2 جلدوں میں, اس میں 2 تو موسم کی ہیں, رمضان اور حج. باقی جو 7 کتابیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا روزانہ گھر پر پڑھنا ہے. کتاب گجراتی میں ہے, اردو میں ہے,
ہمارے گھر کے سارے افراد جو موجود ایسے وقت میں ہمارے گھروں کی تعلیم ہو. عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے اگر گھروں میں تعلیم نہ ہوئی نا تو گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جاؤ گے. اور سارے جھگڑوں کا حل گھروں کی تعلیم ہے. جن گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہے نا، ان گھروں میں شیاطین نہیں ہوتے، باطل کے سراغ بند ہو جاتے ہیں. ان گھروں میں فرشتے ہوتے ہیں. جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اور گھروں میں تعلیم کے حلقے نہیں لگتے، وہاں فرشتے نہیں ہوتے، شیاطین آ جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. اولاد ماں باپ سے ٹکراتی ہے، میاں بیوی سے ٹکراتا ہے کہ وجہ کون بنا؟ ذریعہ شیطان بنا کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر گھر میں لمبے لمبے جھگڑے کراتا ہے. اس سے کسی بھی وقت کو طے کر کے ہمارے گھر میں تعلیم پابندی کے ساتھ ہو رہی ہو. کون کو گھروں میں جا کے تعلیم کرے گا؟ ہاں، پہلے ہی دن سے تعلیم شروع کرے ماشاءاللہ. اور تعلیم ہماری 10 منٹ 20 منٹ اور تعلیم کے بعد ہمارا 6 صفات کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہو. عمر صاحب فرماتے تھے پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ گھروں کی تعلیم سے عمل کا شوق پیدا ہوگا اور 6 صفات کے مذاکرے سے گھر کے ہر بچے کا مزاج دعوت والا بنے گا. ہمارا گھر کا بچہ دین کا داعی بنے گا. بچوں میں عشق کے رسول آئے گا. بچے سنتوں کے شیدائی بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے، اللہ کے دین کے غازی اور مجاہد بنیں گے. کہ گھروں کی تعلیم سے زندگیوں سے آوارگی ختم ہو جائے گی اور اطاعت والا، ماں باپ کی محبت والا، جنت والا ہمارے گھر کا ماحول بنے گا. سے گھروں میں جا کر تعلیم شروع کرے ماشاءاللہ. اور 6 صفات کا مذاکرہ ہو. گھروں میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہو. فجر کے بعد ہمارے گھر کے بچے سورہ یاسین پڑھے. مغرب کی نماز کے بعد وقت لے کر تبارک الذی، الف لام میم سجدہ اور عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ. یہ 4 صورتیں مسنون ہیں. یہ 4 صورتیں احادیث سے صحیح ثابت ہیں. یہ 4 صورتیں ہمارے ہر ساتھی کے معمولات پر ہیں. اس کے اگر روزانہ قرآن کریم ہمارا ہو تو 1 پارے کی تلاوت کرے. 1 پارہ نہ کر سکے تو آدھا پارہ تلاوت کرے، پاؤ پارہ تلاوت کرے. لیکن روزانہ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو. مسجد میں بھی قرآن پڑھے، لیکن جتنا ہو سکے گھروں پر قرآن پڑھے. ہم کو دیکھ کر ہماری بہنیں قرآن پڑھیں گی، ہم کو دیکھ کر ہمارے ابو قرآن پڑھیں گے اور ہمارے گھر میں قرآن کریم پڑھا جائے گا تو گھروں میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں. یہ عمل ہے. دین کے 3 عمل ہوئے اور ایک ہفتے کا عمل ہمارا ہے مقامی کام میں کہ ہمارے 2 گشت ہے. دیکھو گشت کی پابندی. اب یہاں گشت میں کیسا ہوتا ہے؟ ساتھی گشت تو کرتے ہیں 1 گھنٹے کے بعد آئے، آدھے گھنٹے کے بعد نہیں. مکمل 2 نمازوں کا وقت فارغ کرنا. اللہ کے راستے میں 4 مہینے آپ نے بڑی قربانی کے ساتھ لگائے ہیں. واپس آ کر مقامی اعمال میں جڑنا. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے سے ذہن بنتا ہے. اسی ذہن کو باقی رکھنے کے لیے 5 کام ہیں. یہی ذہن ہمارا باقی رہے. جو بھی تمہاری وہ کیفیت ہوتی ہے دعاؤں کی، اللہ کے تعلق کی، اسی کیفیت کو مقام پر باقی رکھنے کے لیے مقامی 5 اعمال ہیں. اس لیے گشت کی پابندی ہو. ہماری مغرب کے بعد گشت ہے، مغرب کی نماز کے پہلے جلدی آ جاوے. ہم خالی گشت نہ کریں بلکہ فجر کی نماز کے بعد جس دن ہمارا گشت ہو ہماری جماعت پورے گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے گشت کی برابر دعوت دے اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں، تاکہ پوری مسجد کے اطراف میں جتنے بھی مصلی ہیں یہ سارے کے سارے مصلی گشت میں آنے والے بنے. کچھ افراد کا نام گشت نہیں ہے تو ہم پورا پہلے گشت کی پابندی کریں اور پہلے گشت کی پابندی کے ساتھ ساتھ دوسرے گشت کی بھی ہماری پابندی ہو. ہمارے اطراف میں کسی بھی بستی میں ہمارا دوسرا گشت ہوتا ہے تو ہم دیکھو کوئی جاتا ہے کہ نہیں جاتا. ہمارا کام کیسے؟ ہمارا کام کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے. یہ تو کچھ مجنون گاؤں میں ہوتا ہے نا، اللہ ان سے پورے گاؤں کو چلاتے ہیں. اسے فکر کے ساتھ بیٹا کام کرنا ہے. 2 گشتوں کی پابندی اور ہر مہینے کے 3 دن پابندی کے ساتھ آپ کو لگانے ہیں. 1 دن لگاؤ گے 10 دن کا ثواب ملے گا. 3 دن لگاؤ گے اللہ کے راستے کے 30 دن کا ثواب ملے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر پورا سال. اور آپ کا سال پورا ہو جاوے اللہ کے راستے میں چلا لگاؤ. 3 سال پورے ہو جاوے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگاؤ. 2 مرتبہ 4 مہینے لگانے کے بعد بیرون جاؤ اور پورے عالم میں اللہ کے دین کو، محنت کو لے کر جانے کی نیت کرو. انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر سے دین کا تقاضا پورا کرے گا. مستورات میں اللہ کا دین آوے. اگر شادی ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے اپنی عورت کو لے کر جاوے یا اپنی والدہ کو لے کر جماعت میں جاتے رہے. یوں کر کے ہمارا وقت، ہمارا کاروبار اللہ کے دین کے ساتھ ہو رہا ہو. پھر دیکھو آپ کی کیفیت کیا بنتی ہے اور اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالو. دین میں کچھ وقت نکال کر اللہ کے سامنے رونا. 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے سامنے رونا. اور روزانہ انفرادی دعوت. گھر پر جانے کے بعد کوئی بھی کاروبار پر ہو، دکان پر ہو، ہمارے پاس جو بھی آتے ہیں ہماری زبان دین کی داعی بن جائے. ہم انفرادی لوگوں کو دعوت دینے والے بنیں گے انشاءاللہ. ایک تو مسجد کی ملاقات میں گئے اور ایک تو ہم 24 گھنٹے بس میں ہیں،
ریل میں ہے، کاروبار پر بھی ہے، دکان پر بھی ہے، دوستوں کی محفل میں ہے، مہمان بن کے گئے ہیں، ہر جگہ پر لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا اور ایمان اتنے مذاکرے کرو کہ ہمارا دل ایمان کو قبول کرنے والا بن جائے، اور بہت دعاؤں کا اہتمام کرنا انشاءاللہ۔ اور مقام پر اگر ہفتہ واری اجتماع، یہ بھی ہمارے 5 کام میں ہے، ہفتے واری مشورہ یہ ہمارا 5 کام ہے، شہر کا مشورہ بھی ہمارے 5 کام میں ہے، شہر کے مشورے میں شریک ہونا، اپنا منگل کا ہفتہ واری مشورے میں شریک ہونا اور اپنے ہفتہ واری اجتماع کی پابندی کرنا، اللہ توفیق دے راتوں کو قیام کرنا، دوستوں کا گروپ بنا کر ان کو راتوں کو شب گزاری پر ڈالنا، یہ ہمارے کام ہے۔ اللہ سارے کے سارے کام آسان، ایک بڑی اللہ سے اللہ نے پورے عالم کو ہلا دیا تو ہم اپنے محلے میں کام نہیں کر سکتے بیٹا۔ گھر پر جانے کے بعد بہت نرمی سے رہنا، گھر میں ہمارے اخلاق اچھے ہو، ہمارا بول اچھے ہو، گھر جانے رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، ان کے سامنے جماعت کی خوبیوں کے تذکرے کرنا، گھر جب جماعت کیسی چلے، الحمدللہ بہت اچھی چلے ماشاءاللہ، کہ کچھ تو ہوا ہوگا کہ بھائی تو ہوتا رہتا ہے گھر میں بھی ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ ساتھی بہت محبت کے ساتھ چلے، جوڑ کے ساتھ چلے، کیوں کر کے ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو ہماری مسجد کے ساتھیوں کے اندر وہ بات پھیلے۔ خوبیوں ہمارا کام ہے، خوبیوں کا لین دین، اور عیوب کو چھپانے کا حکم شرعی ہے، ہمارے کام عیوب کا اخفا ہو، عیوب کا افشا نہ ہو۔ عیوب کا کیا ہو؟ اخفا سمجھتے ہو، عیوب کو چھپانا ہے، عیوب کو ظاہر، یہ شرعی حکم ہے۔ خوبیوں کا تذکرہ کرے، ہمارا کام تو خوبیوں کا لینا، خوبیوں کو دینا، خوبیوں کو لینا، پھر دیکھو جماعت بہت اچھی چلے گی انشاءاللہ۔ وہ گھر پر جاؤ گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے، اگر تمہیں کسی کے سامنے یہ بات کر لی کہ یہ ہوتا ہے تو دوسرا ساتھی جماعت میں جانے کے لیے ہمارا رکاوٹ بنے گا، ذریعہ ہم بن جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب آخری رات ہے، شیطان کا بہت زور لگے گا، اسے بہت محبت کے ساتھ وقت گزارنا، سفر میں ہے سامان خود اٹھانا، جماعت میں جس ساتھی نے خدمت زیادہ کی ہوگی وہ ساتھی تو قبول ہو گیا، خدمت والے جلدی قبول ہو جاتے ہیں، جنہوں نے خدمت زیادہ کی ہوگی، سامان کو اٹھایا ہوگا، سامان کو لیا ہوگا، سامان کو باندھا ہوگا، جو ساتھی سامان کو باندھنے والا ہوتا ہے نا وہ جلدی قبول ہوتا ہے، سامان کو گاڑی میں رکھنا، گاڑی سے اٹھانا، وہ ساتھی جماعت میں بہت کم ملتے ہیں، جماعت میں ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ساتھی بیان نہیں کرتے، وہ مذاکرہ نہیں کرتے، وہ ساتھی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کے عملوں کو بڑھاتا ہے، اور خدمت سے جو ساتھی جو ملتا ہے وہ باقی چیزوں سے نہیں ملتا۔ سے بھائی کمی کوتاہی ہر ایک سے ہوئی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، مقام پر جا کر حلقے کے ذمہ داروں سے جڑے، حلقے کے ساتھ سے جڑے، مسجد کے ساتھ جڑے، اللہ کا ہم تمام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔